السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابن آدم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹیوب۔ میرے دوستو، کل یا پرسوں سے ایک ایسی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس نے سارے لوگوں کو چونکا دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیشین گوئی پوری ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں فرمایا ہے کہ بڑے دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے چھوٹے دجال ظاہر ہوں گے۔ کئی حدیث میں ایسا فرمایا ہے کہ بڑے دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے 30، اور دوسری کسی حدیث میں فرمایا ہے کہ 70 دجال ظاہر ہوں گے۔ جو چھوٹے چھوٹے ہوں گے وہ نبیوں اور دجالوں کا دعویٰ کریں گے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی پیشین گوئی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کل یا پرسوں سے ایک ویڈیو وائرل ہے جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ یہ بندہ جو مولوی سی شکل کا دکھ رہا ہے، جو ایسا دکھ رہا ہے کہ کوئی نیک بندہ ہے یا کوئی نمازی ہے، اچھا ہے، لیکن میرے بھائیو جب اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے آئی تو اس نے سب کو چونکا دیا۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں کہ اس نے کیا دعویٰ کیا ہے، دجال ہونے کا دعویٰ کیا ہے یا نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم بعد کے اندر اس کی پوری تفصیل سے بات کریں گے کہ پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیجیے۔ سچ بتا رہا کون ہے میں تو محمد اسرائیل نام ہے میرا، کون ہے تو نبی ہوں میں، آخری نبی۔ ہاں آخری نبی تو ہے۔ اچھا، ایک مرتبہ اور بتا۔ آخری نبی ہوں میں، سچ بتا رہا میں کون ہے تو محمد اسرائیل نام ہے میرا، کون ہے تو نبی ہوں میں، آخری نبی۔ ہاں آخری نبی تو ہے۔ ایک ندوی صاحب کی تحریر ملی جس سے صورتحال بڑی حد تک واضح ہو گئی۔ ندوی صاحب نے وضاحت کرتے ہوئے لکھا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء و ائمہ شہر پانی پت بطور خاص متوجہ ہوں۔ یہ ایک ملعون شخص جو اپنا نام محمد اسماعیل بتاتا ہے، نعوذ باللہ، یہ شخص خود کو نبی آخر الزماں کہتا پھرتا ہے، کہتا ہے کہ نبوت مجھ پر ختم ہے، میں آخری نبی ہوں، نعوذ باللہ۔ تقریباً 3 ماہ سے ودیانند کالونی مدینہ مسجد پانی پت میں یہ شخص نماز و دعا کا اہتمام بڑی پابندی سے کرتا تھا اور لوگوں کی نظروں میں قطب و ابدال ولی کامل بنا ہوا تھا۔ جب بھی اس شخص سے کوئی سوال کیا جاتا تو بس ایک ہی لفظ سے جواب دیتا: کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب اللہ سے ہوتا ہے۔ کوئی نام پوچھتا تو یہی کہتا: نام سے کیا ہوتا ہے، سب اللہ سے ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ملعون شخص لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہے، ہندوؤں کی دکان و مکان میں بھی جا کر دین کی دعوت دیتا، اور سب کے ساتھ یہی الفاظ اصطلاح ہوتی ہے کہ سب اللہ سے ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر ایک بار تو سب ہندو جمع ہو گئے تھے، پھر ان کو سمجھا بجھا کر شانت کیا۔ الغرض آپ سب علماء و ائمہ شہر پانی پت سے گزارش ہے کہ اگر یہ شخص آپ کی مسجد میں آئے تو ہوشیاری کے ساتھ سختی کا مظاہرہ کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انس راشد ندوی۔ سامعین، مجھے لگتا ہے کہ یہ بندہ اس سے پہلے شکیلی گروپ کا آدمی تھا۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی سے ہوتا ہے، یہ جملہ بے شک درست ہے، مگر اس طرح کے جملے چلتی پھرتی تحریک والے لوگ زیادہ بولتے ہیں۔ یہ جملہ شکیل ابن حنیف کے لوگوں کی پہچان بن چکا ہے۔ تو جی، ایک اور چھوٹے دجال کو ہم نے زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ہمیں اس طرح کے لوگوں کو دیکھنے کے بعد تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ بڑے دجال کے آنے سے پہلے کچھ چھوٹے دجال آئیں گے، اور وہ سب کے سب نبوت کا دعویٰ کر۔ حالانکہ یہ نبوت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے۔ اب ہمارے نبی کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ چھوٹا دجال ہے، اور یہ اکیلا دنیا میں چھوٹا دجال نہیں ہے، بلکہ ہمارے ملک ہندوستان میں بھی 3 یا 4 چھوٹے دجال ابھی موجود ہیں۔ ملک پاکستان میں بھی کئی ایسے لوگ موجود ہیں۔ آئے دن کوئی امام مہدی، کوئی حضرت عیسیٰ بننے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ابھی تو پاکستان میں ایک عورت نے بھی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر لیا تھا۔ یورپ میں بھی کچھ لوگ موجود ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے نبوت کا اعلان کر رہے ہیں۔ تقریباً پوری دنیا میں 10 سے 15 لوگ ایسے موجود ہیں جو دجال ہونے کا اور جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، یعنی ان کو چھوٹے دجال کہا جائے گا جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جو سچے مسلمان ہیں، قرآن اور حدیث اور علماء صلحاء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں، ان کو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ان چھوٹے دجال کے بہکاوے میں وہ لوگ آتے ہیں جو قرآن سے دور ہے، جو حدیثوں سے دور ہے، جن سے صحابہ کی زندگیوں کو نہیں پڑھا، وہ ضرور چھوٹے اور کذابوں کے بہکاوے میں آ کے اپنے ایمان کو برباد کرتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جو صحابہ کے طور طریقے پہ چلے گا، جو قرآن پہ چلے گا، جو صلحاء علماء کی صحبت میں رہے گا، ان کا یہ لوگ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ لیکن جس نے قرآن کو چھوڑا، جس نے حدیثوں کو چھوڑا، جس نے علماء اور صلحاء کی صحبتوں کو چھوڑا، ان کو یہ لوگ ضرور اپنی جپٹ میں لے لیں گے اور ان کو بہکاوے میں
اور وہ لوگ ان کے بہکاوے میں آ جائے گی۔ اس لیے قرآن کے ساتھ رہیے، علماء اور صلحاء کے ساتھ رہیے، حدیثوں کا مطالعہ کرتے رہیے اور ہمارے اکابرین کا دامن تھامتے رہیے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی، اور ان چھوٹے دجالوں کے بہکاوے میں آنے سے ہم بچ جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچائیے گا اور شیئر کریے گا، اور میرے اس ویڈیو میں مجھ سے کوئی کمی رہ گئی ہو بولنے کے اعتبار سے، دکھانے کے اعتبار سے، تو مجھے کمنٹ باکس میں آ کے میری اصلاح ضرور فرمائیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔